بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ کچھ نوجوانوں کی یہ فرمائش تھی، یہ درخواست تھی کہ طلاق کے کچھ مسائل ہم تک پہنچائیے، اس لیے کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کو طلاق کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تو غلط طریقے سے وہ طلاق دیتے ہیں۔ شریعت کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اسلام میں طلاق کے اسٹیپ ہے۔ اس کے لیے آپ میرا ایک بیان اسلام اور طلاق، اس کو آپ سنیے گا تو آپ کو اسلام کی خوبی سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت سننے والے نوجوان ہیں، اس لیے ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تو نہیں ہے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حیض کی حالت میں تو نہیں ہے، میں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں، اس لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ نمبر 2، پاکی کی حالت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پاکی میں بیوی کے ساتھ صحبت تو نہیں کی ہے۔ اگر اس پاکی میں بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے تو اب طلاق دینا اچھا نہیں ہے، ابھی بھی یہ طلاق کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت ہو اور اس پاکی کی حالت میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو پھر طلاق دینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صرف ایک طلاق دینا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہوں، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ نوجوان 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس لیے میں اگلی ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ ایک طلاق کافی ہے، ایک سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق کس طرح کافی ہے اور ایک طلاق کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔